بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز مشقی سوالات نمبر 3 جو کہ صفحہ نمبر 24 میں لکھی ہوئی ہیں اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ منتخب آیات 6 تا 10 برائے جماعت ناہم سورۃ النساء۔ اس میں الف میں منظر سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے، ترجمہ ہم پہلے سمجھا چکے ہیں۔ اس کے بعد الف کا سوال نمبر 2 یہ ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں یتیموں کے حقوق تحریر کریں۔ اس میں جو یتیم کے حقوق ہیں اس کو تحریر کرنا ہے۔ یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ڈالیں گے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں یتیموں کے حقوق۔ ایک تو حق یہ ہے کہ جو امانت ہے اس کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے۔ جب تک وہ ناسمجھ ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے، ان کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، ان کی ملکیت میں نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ہمارا مال ہمیں دے دو، ہمارے حوالے کر دو، تو انہیں مناسب انداز میں پیار محبت سے سمجھا دیں کہ ابھی آپ بچے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے یہ مال آپ ہی کا ہے، ہم آپ ہی کو دیں گے۔ بلوغ کے بعد جب وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، اگر وہ سمجھدار نہ ہو پائیں ہوں تو مال ان کے حوالے نہ کیا جائے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اب بالغ تو ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود اب مال ان کو نہ دیا جائے، بلکہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ ان میں سمجھ آ گئی ہے، اصل میں ہے بلوغ اور رشد، سمجھ بوجھ، اگر سمجھ بوجھ تمیز وغیرہ سب آ چکی ہے تب مال ان کے حوالے کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی اس میں لکھی گئی ہے کہ جب سرپرست خود کھاتا پیتا شخص ہو، امیر ہے، غنی ہے، سرپرست کفیل، تو اس کے لیے ان کی خدمات کا کوئی معاوضہ لینا درست نہیں۔ اگر وہ اس کی خدمت کر رہا ہے یتیم کی تو اب اس کے مال میں سے کچھ نہ کھائے، لیکن اگر وہ خود تنگ دست ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو یتیم کی ملکیت میں اچھا خاصا مال ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا جو ضرورت کی چیز ہے، ضروری خرچ بھی یتیم کے مال سے لے لے، لیکن اس کے اندر جتنا مال ہے اتنا ہی لیا جائے، زیادہ مال نہ لیا جائے، جو مناسب ہے وہ لے لیا جائے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 24 میں بے منزل الفاظ کے معنی تحریر کیجیے۔ فلیستعفف اسے بچنا چاہیے۔ مفعولاً لازم مقرر کیا ہوا۔ فرزقوہم ان کو کھلایا جائے، ان کو دے دو، یعنی جو ان کا مال ہے ان کو دے دو۔ ذریتاً خاندان، اولاد۔ خوفو وہ ڈر گئے۔ بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ کو کہا جاتا ہے۔ سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس کے بعد نمبر جی میں ہے منزل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ 4 اس میں سوالات ہیں۔ نمبر 1 بلوغ اور رشد کا مطلب کیا ہے تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے بلوغ، بچہ جب سن بلوغ کو پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس پر کچھ شرعی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، مثلا نماز، روزہ وغیرہ، کیونکہ ان اعمال میں سوجھ بوجھ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، نماز بچپن سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، روزہ پتہ ہے، لیکن مال جو ہے ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر رشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور رشد فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، مالکانہ تصرف کے نافذ ہونے کے لیے کسی بھی چیز کے اندر آپ تصرف کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، بلوغ کے علاوہ رشد یعنی کہ سمجھ بوجھ کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں اگر رشد نہ ہو، سمجھ بوجھ نہ ہو تو مالی نظام درم برم ہو جاتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے، اور مفاد پرست لوگ اس کم فہم اور سوجھ بوجھ نہ رکھنے والے نادان کو آسانی سے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ان سے مال ہڑپ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔
اس لیے اس آیت میں بلوغ کے ساتھ رشد کی بھی شرط عائد کی گئی ہے. جب وہ بالغ بھی ہو جائے اور سمجھ بوجھ بھی اس میں آ جائے، تمیز آ جائے، سمجھدار ہو جائے، پھر اس کے مال جو ہے نا اس کے حوالے کیا جائے. قرآن کریم میں یتیم کو مال واپس کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ یتیم کے مال کو واپسی کے وقت شرائط کا ذکر ہے اور ان کے اموال کو بے دریغ خرچ کرنے سے ممانعت بیان کی گئی ہے کہ ایسے نہیں کہ بھائی مال خرچ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی، بلکہ احتیاط. اور بتایا گیا ہے جب ان میں بلوغ اور رشد پائے جائے تو ملکیت کیا ان کے حوالے کر دیں، مال پھر حوالے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ بچہ ہے تو اس کے حوالے نہ کیا جائے. اور ملکیت حوالے کرتے وقت ایک اور اہم جو کام کرنا ہے وہ ہے کہ گواہ مقرر کرنے ہیں. گواہ مقرر کرنا یہ بھی سنت عمل ہے تاکہ بعد میں کسی پر کوئی الزام عائد نہ ہو، غلط فہمی بھی ختم ہو جائے گی اور آئندہ کسی جھگڑے کا خدشہ بھی نہیں ہے. تو گواہ بنانا بھی ضروری ہوتا ہے اور جب وہ سمجھدار ہو جائے اس وقت اس کو دیا جائے. سوال نمبر 3، قرآن مجید نے یتیم کے کفیل جو سرپرست ہوتا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں بتائی ہیں؟ قرآن مجید نے یتیم کی کفیل سرپرست کی یہ ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ جس طرح تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اسی طرح دوسروں کے بچوں کی بھی فکر کرو تاکہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے جذبہ رحمت اور محبت پیدا ہو. ایک تو بات یہ ذمہ داری ہے پیار محبت سے، رحمت اور محبت والے جذبے سے ان کے ساتھ معاملہ کریں. یتیموں سے سیدھی بات کریں، نرم لہجے میں اچھی بات کہنی چاہیے، کوئی سخت بات نہیں کرنی چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت اور حقوق کی ادائیگی کی بہت تاکید کی ہے. نمبر 4، یتیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کی کیا سزا بیان کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال میں خیانت کرنے والوں کو اور ظلم کے طور پر ناحق طریقے سے ہتھیانے اور ناجائز استعمال کرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ وہ جو لوگ بھی اس طرح کھاتے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں ناجائز ناحق، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جھونک رہے ہیں اور ان کی آخرت کی جلسانے والی آگ الگ سے تیار ہے. حدیث میں بھی یتیم کے مال کھانے کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا، اس لیے بہت احتیاط کی جائے کہ یتیموں کے مال میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اس کی سزا جو ہے بہت ہی سخت ہے. اس کے بعد صفحہ نمبر 25 میں کثیر الانتخابی سوالات. ملکیت حوالے کرنے کے وقت مقرر کی جائے. جب ملکیت ہم حوالے کر رہے ہیں، ان کا مال یتیموں کے حوالے کیا جا رہا ہے تو اس وقت کیا چیز مقرر کرنی چاہیے؟ گواہ کا ہونا ضروری ہے. 2 مرد ہوں گواہ تاکہ بعد میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی چیز کا خدشہ پیدا نہ ہو. نمبر 2، یتیموں کو مال حوالے کرنے کے وقت جانچنا چاہیے. کس چیز کو جانچنا چاہیے؟ جانچ پڑتال دیکھنا چاہیے بلوغ اور رشد کو کہ وہ بھائی بالغ بھی ہو چکا ہے، سن بلوغ تک پہنچ چکا ہے اور اس کے اندر سمجھ بوجھ تمیز وغیرہ بھی آ چکی ہے اس چیز کو. نمبر 3، یتیم کے مال سے کفیل کو بقدر ضرورت مال لینے کی اجازت ہے. جب وہ اب کفیل جو ہے سرپرست جو یتیم کی جو ہے کفالت کر رہا ہے، اگر وہ غریب ہے، کفیل اگر غریب ہے تو بقدر ضرورت اس کو مال لینے کی اجازت ہے. یتیموں اور مسکینوں سے بات کرنی چاہیے نرمی سے، نرم لہجے سے. قرآن مجید نے یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کا ٹھکانہ بتایا ہے جہنم. یتامہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے وہ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں آگ کو. امید کرتے ہیں کہ یہ مشقی سوالات سمجھ میں آ چکے ہوں گے. اس کو اپنی کاپی میں لکھ لیجئے اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، کیونکہ بک نہیں آئی ہے، کافی لوگ پریشان ہیں کیونکہ نوٹس بھی ابھی تک تیار نہیں ہو پائے. اس لیے آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو. مقصود تو یہ ہے کہ آگے لوگوں کو فائدہ ہو. انشاءاللہ ڈسکرپشن میں جتنی بھی ہماری ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی ہے یوٹیوب پر، وہ اس کے لنکس جو ہے لیکچر وائز موجود ہیں، اس میں سے خود بھی دیکھیں اور فائدہ بھی اٹھائیں. اور اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ وقتاً فوقتاً جو ہے اسلامیات اور اردو دونوں کے 9 کلاس کے آپ تک لیکچر پہنچتے رہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.